السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، آیات مقدسہ 37 تا 45 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں، جھوٹی جماعتیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کا انکار کیا، اللہ تو فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن، اور انسان کو اس کے لیے پیدا کیا، خلق الانسان، اور انسان میں اعلیٰ وصف رکھا علمہ البیان، لیکن یہ انسان توجہ نہیں کر رہا۔ اللہ دلائل سے بات کرتے ہیں کہ آسمان و زمین پہ غور کرو، آسمان اور زمین کے ملاب سے اور زمینی جتنے بھی وسائل ہیں، ان وسائل سے ترقیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے ارشادات فرمائے، لیکن انسان نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت ہر نعمت کے بعد، اور مجرمین کو، جہنمیوں کو الرٹ کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کی کیفیات ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، تاکہ آج تم عمل کر لو، تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ اسی کے تسلسل سے آج اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس وہ ہو جائے گا جیسے گلابی تیل کی تلچھٹ ہے۔ آسمان وہ پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورۃ التکویر میں، سورۃ الانفطار میں اور دیگر جگہوں پر اللہ نے آسمان، اسی طرح سورج کے حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ سورج بھی وہ دھندلا جائے گا۔ یہ قیامت کا وہ منظر نامہ ہے میرے عزیزو جو آ کے رہنا ہے، اور اللہ ابھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ سورج جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ سورج کی جو تاثیر ہے جب زمین پر آتی ہے تو زمینی وسائل باہر آتے ہیں اور ان میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ رب جس نے نقص سے نکال کر تمہیں کمال تک پہنچا دیا، جس میں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز تمہیں نعمتیں عطا کی، اور سبحان اللہ نعمتوں میں جدت پیدا کر دی، نعمتوں کے اندر اتنی تجدید ہوئی کہ ہر دور نیا دور ہے، ہر دن نیا دن، اور ہم ان ترقیات کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اللہ کی پہچان پیدا کریں، ہم اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا دماغ کا کمال ہے، ہماری بڑی سائنس ترقی کر گئی۔ وہ بھائی سائنس کیا ترقی کرے گی؟ آج کی سائنس جو امریکہ اور یورپ کے انڈر ان کی زیر نگرانی ترقی کر رہی ہے، وہ تو انسانیت کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ فلسطین میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، آپ دنیا کے ہر خطے میں دیکھیں گے تو تباہیاں پھیلا رہے ہیں۔ یہ سائنس ہے میرے عزیزو۔ اللہ جس سائنس کی بات کرتے ہیں، ترقیات کی بات کرتے ہیں، وہ تو انسانی ترقی ہے، انسانی عقل ترقی کرتی ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، انسانی حقوق قائم ہوتے ہیں، عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ یہ جو ترقیات ہمیں اس سامراج کے زیر سایہ ملتی ہیں، یہ تو انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں، مخصوص گروہوں کی ترقی ہے۔ تو جب قیامت آئے گی اس دن تو سارے پردے اٹھ جائیں گے، اللہ نے حساب لینا ہے، یاد رکھو۔ کتنا ظلم کر لو گے تم؟ کرتے جاؤ، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، دنیا میں بھی اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ فیومئذ، سنو اس دن کے بارے میں، تم آج متکبر ہو کر، غرور کر کے، ایک خاص مافیا بن کے ظلم کر کے باتیں کرتے ہو اور بڑا اتراتے ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دن بھی آ رہا ہے، ذرا اس دن بارے غور کیجئے۔ فیومئذ، بس اس دن لا یسأل عن ذنبہ، نہیں سوال کیا جائے گا کسی آدمی سے اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جن، نہ انسانوں سے نہ جنات سے سوال نہ کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہی سوال کرنے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے اللہ نے تو علم القرآن، تعلیم دے دی، سچی تعلیم، سچی رہنمائی، صراط مستقیم، سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، گمراہی پہ آ جاؤ گے تو پھر فیل ہو جاؤ گے، جہنم کی طرف جاؤ گے، اور پھر جہنم میں بھی سوالات ہو گئے۔ اب سارا امتحان مکمل ہے، رزلٹ آ گیا ہے، سوالات ہو چکے ہیں، لیکن آج کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ پورا پروسیس جو اللہ نے سمجھا دیا ہے، یاد رکھیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تاکہ آج ہم الرٹ ہو جائیں۔ پھر یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے یہ مجرم، شیطانی جماعتیں، بڑے بڑے مافیا، بڑے بڑے گروپ، یہ پہچانے جائیں گے کس طرح؟ بسیماہم، اپنے چہروں کی نشانیوں سے، اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت ایک ٹیگ لگا دیں گے ان ظالموں کے چہروں پر، پیشانیوں پر، کہ یہ کون کون سے مجرم ہیں، کون کون سی بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، یہ شیطانی گروہ اور شیطانی جماعتیں تھیں، اور مومنین متقین بھی پہچانے جائیں گے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانا جائے گا۔ یہ جو وضو کرتے ہیں اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو مومنین بھی پہچانے جائیں گے، ان کے بھی ٹیگ ہوں گے، اور ان مجرمین کے بھی۔ یعرف المجرمون بسیماہم،
اور آگے سنیے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، پس پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بل اور پاؤں کے بل۔ کچھ لوگوں کو اللہ پیشانی سے پکڑیں گے، اللہ کے فرشتے سیکورٹی گارڈز، اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کچھ کو پاؤں سے پکڑ لیں گے، کچھ کو پیشانی اور پاؤں سے پکڑ لیں گے۔ یہ تو اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں کہ مجرم کو ہمیشہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی پیشانیاں رگڑی جائیں گی زمین کے اوپر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس دن کے بارے میں، اور اس دن جو مجرمین ہیں ان کی سزاؤں کے بارے میں ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، ہمیں ارشادات سے نواز رہے ہیں تاکہ آج ہم الرٹ ہو جائیں، آج ہم غور و فکر کر لیں۔ ہذہ جہنم، اللہ فرما رہے ہیں، سنو قرآن پاک کا ارشاد، ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی یکذب بہا المجرمون، جس کو یہ مجرم جھٹلاتے تھے۔ اللہ کے نبیوں نے جب بتایا کہ جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا، تو ہر دور کی قوم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، مذاق اڑایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس جہنم کا ایک نقشہ اللہ پیش کر رہے ہیں کہ اس جہنم میں تم پھرو گے، اس جہنم کے درمیان، یہ جہنم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں پھرو ذرا، اس کی بھی ذرا سیر کرو، اور جب اس میں پیاس لگے گی تو بین حمیم آن، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور آخر میں پھر اللہ نے فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس جہنم کی نشاندہی کرنا، مجرمین کی نشاندہی کرنا، اور اس جہنم کا جو حال احوالات ہیں، اس کے حالات ہیں، وہ اللہ نے پیش فرما دیے، ہمیں سمجھا دیا۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ بھیانک نتائج آئیں گے، تاکہ آج ہم غور و فکر کر لیں۔ میرے عزیزو، غور و فکر کیجئے، ایک ایک اللہ کی نعمت پہ توجہ کیجئے اور اپنے رب کو پہچانو۔ یہ ہے رب جو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ اپنے اندر اللہ کی پہچان پیدا کیجئے اور پھر اس کے نتیجے میں انسان دوستی پیدا کیجئے، انسانی حقوق کا نظام قائم کیجئے، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، عدل کا نظام قائم کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔